کوثر کاظمی صاحب یہ اس سارے معاملے کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے وہ یہ کہہ رہے ہیں ہماری آپس کی جو مرضی لڑائیاں ہوتی رہیں، لیکن آپ کے فیکٹس اینڈ فگرز، آپ کے جو نمبرز ہیں وہ صحیح نہیں جا رہے. آپ کے شارٹ فالز وہاں پہ موجود ہیں. بجلی کے حوالے سے پٹرول کی قیمتیں 400 چوکا لگ گیا وہاں پہ، ڈیزل کا بھی اور پٹرول کا بھی. تو یہ مت سمجھیے کہ لوگوں کے دل میں آپ لوگوں کے لیے کوئی بہت پیار محبت اکٹھی ہوگی ہے صرف اس وجہ سے کہ جناب پی ٹی آئی کے اندر لڑائیاں چل رہی ہیں. دیکھیں منصور، ابھی انہوں نے کہا کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ جھوٹ ہے، اور خود ہی جھوٹ بولا سینیٹر صاحب نے. عزت مآب ہیں بولتے ہوئے، بس بزم ادب کا ایک پیریڈ چل رہا ہوتا ہے ان کا، وہ بولتے رہتے ہیں. اس وقت سرکاری ہاسپٹلز کے اندر جتنی بھی سرجیکل انسٹرومنٹس ہیں وہ ڈسپوزیبل ہیں، چاہے وہ نیڈلز ہوں یا دیگر ہوں، وہ ایک دفعہ استعمال ہوتے ہیں اس کے بعد ختم ہو جاتے ہیں. تو اس طرح کا جھوٹ بول کے یار کہ ایچ آئی وی پھیل رہی ہے اور اس کا ریزن یہ ہے، کم از کم فیکٹس اینڈ فگر کے ساتھ اگر آپ آتے ہیں تو یہ دیکھ لیں کہ اس وقت سرکاری اسپتالوں کے اندر کیا کچھ اور کس طریقے سے استعمال ہو رہا ہے. دوسرا، میرے بھائی عمر دراز نے ایک بات کی کہ وفاق جو ہے وہ دیگر صوبوں کے اندر اگر منصوبے شروع کر سکتا ہے تو کے پی کے اندر کیوں نہیں. تو بھائی میں اپنے بھائی انتہائی عزت و احترام کے ساتھ کہ میں سینکڑوں منصوبے آپ کو پنجاب کی گنواتا ہوں، آپ ان میں سے کوئی ایک بتا دیں کہ جس میں ایک پینی بھی ہم وفاق سے لے رہے ہیں، چاہے وہ اپنی چھت اپنا گھر ہے، راشن کارڈ ہے، رحمت کارڈ ہے، ہمت کارڈ ہے، دیگر جتنے بھی ہمارے منصوبے ہیں وہ ان میں سے کوئی ایک بھی بتائیں جس میں وفاق ہماری مدد کر رہا ہو. ہاں، جہاں تک رونے دھونے کی بات ہے، رونے دھونے کے حوالے سے میں جواب دے چکا ہوں. بڑا احسن جواب ہے کہ ہماری ایک تلفی نہیں ہوئی. ہاں، کسی طریقے سے سمجھوتے سے ایک حصہ کاٹ کے دیگر صوبوں میں تقسیم کر دیا گیا. تو اس حوالے سے ہم کیا کہہ سکتے ہیں. باقی سینیٹر صاحب نے ایک اور بات کی کہ انٹرنل معاملہ ہے. انٹرنل معاملہ کیوں نہ ہو کہ آپ مسلسل ایک بات کہتے ہیں کہ پاکستان کے 92%، 95%، 98% آپ کے ساتھ ہیں لوگ جو عوام ہیں. پھر عمران خان صاحب کی ہمشیرہ کہتی ہیں کہ اڈیالہ ٹیم کہہ رہی ہے کہ آج ہر بندہ جو پارلیمنٹیرینز ہیں، جو ممبرز ہیں، جو اراکین ہیں پی ٹی آئی کے، وہ 4 سے 5 بندے لے کے آ جائیں صرف. تو وہ 98% لوگوں میں سے اگر ایک آپ کا پارلیمنٹیرین 4 لوگ ساتھ نہیں لے کے جا سکتا تو یہ آپ کا انٹرنل میٹر کیسے ہو گیا بھائی؟ یہ آپ کا دعویٰ ہے جو جھوٹا ثابت ہوتا ہے آپ کی ہر احتجاج کی کال میں، اور اس کو ہم ریز کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. یہ تو پی ٹی آئی کی ناکامی ہے. ہم کیوں نہ بتائیں لوگوں کو کہ ان کا ہر دعویٰ جھوٹا ہے. ان کے ساتھ عوام کی ایک بڑی قلیل تعداد تھی جس نے دیکھا کہ اب ان کی کارکردگی کے حوالے سے زیرو ہیں، وہ ان سے دور ہٹنا شروع ہو گیا اور مقبولیت کا جو غبارہ تھا اس سے ہوا نکل گئی ہے. گوندل صاحب، یہ آپس کی لڑائیاں ہیں جس کی وجہ سے یہ نمبرز نہیں ٹرن اپ ہوتے. اڈیالہ جیل اس مرتبہ پھر وہی ہوا، نہیں ہوئی ملاقات، نہیں وہاں پہ لوگ اکٹھے ہو رہے. علیمہ خان صاحبہ بار بار کہہ چکی ہیں، ٹویٹ کر چکی ہیں. اب تو ڈائریکٹلی پارٹی لیڈرشپ کو وہ ڈائریکٹلی کرٹیسائز کرتی ہیں کہ انہوں نے وہ کردار نہیں ادا کیا جو ان کو کرنا چاہیے تھا. اچھا منصور صاحب، کاظمی صاحب بڑے بھائی ہیں میرے، وہ کہہ رہے تھے کہ کون سے ایسے پروجیکٹس ہیں. میں ایک مثال دے دیتا ہوں اور اس کی فنڈنگ آپ بھی جانتے ہیں. کراچی کے بہت سارے منصوبے ہیں کہ 4 سے لے کر اس کے مثال دی جا سکتی ہے کہ ان کی فنڈنگ وفاق کیسے کرتا ہے. نواز شریف کینسر ہاسپٹل بن رہا ہے لاہور کے اندر، غالباً 53 ارب روپے کا اس کا بجٹ ہے. وفاق کا منصوبہ ہے. پنجاب میں کتنی تیزی کے ساتھ فنڈز آئے ہیں، سارا کچھ ہوا ہے. اس قسم کے اور بہت سارے پروجیکٹس ہیں اور ایک کوئی بری بات نہیں ہے، اچھی بات ہے. مزید آنے چاہیے پنجاب کے اندر، سندھ کے اندر، خیبر پختونخوا کے اندر. میں بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جو چیزیں ہوتی ہیں، وفاق کی گورنمنٹ جو ہوتی ہے وہ چاہے پورے ملک کی گورنمنٹ ہوتی ہے، اس کو کسی قسم کی تقسیم یا تفریق نہیں کرنی چاہیے. دوسرا جو آپ کا سوال ہے کہ جو اڈیالہ کے باہر نمبر نہیں عمر نواز شریف کینسر ہاسپٹل کے حوالے سے دیکھیں میرے بھائی، سوری دیکھیں عمر نواز شریف کینسر ہاسپٹل کے حوالے سے یہ منصوبہ تو دیکھ لینا بھائی میرے. آپ نے کہا میں دیگر نہیں گنوا سکیں گے جو ہمارے منصوبے ہیں. ہماری میڈم چیف منسٹر نہیں، میں نے ایک مثال دی ہے، ظاہر ہے اب میں اس کے اوپر مریم نواز کا پیسہ نہیں ہے تو میں تو کہتا ہوں وہ برملا اظہار کرتی ہیں. نہیں کاظمی صاحب، اگر وہ آیا بھی ہے تو میں تو اس کو اپریشیٹ کر رہا ہوں، مجھے اس سے بھی کوئی ایشو نہیں ہے. ہاں، اگر ہر ایک مطلب ایک ایسا کینسر ہاسپٹل میری بھائی ایک سیکنڈ سر گوندل صاحب کو کمپلیٹ کرنے دیں. کاظمی صاحب نہیں 5 سیکنڈ بھائی. جس نواز شریف کینسر ہاسپٹل کا آپ نے حوالہ دیا نا، تھوڑا سا کمپیریزن کریں کہ آپ شوکت خانم میں جاتے ہیں، بہت اچھا پروجیکٹ ہے وہاں پہ، بہترین علاج ہوتا ہے. کاظمی صاحب میں نے ہرگز، مجھے کوئی ایشو نہیں ہے کاظمی صاحب، مجھے اس سے کوئی ایشو نہیں ہے، میں اس کو اپریشیٹ کر رہا ہوں. مزید منصوبے لگنے چاہیے. بھائی آپ گھر چلے جائیں. نہیں کاظمی صاحب، میں کچھ آپ کو صرف مثال دے رہا تھا کہ وہ منصوبہ اپروو کب ہوا، اس کی فنڈنگ کیسے ہوئی. میں اس کی صرف گورنمنٹ کی پریورٹی کی بات کر رہا تھا. میرا ایشوز اس سے کنسرن کوئی نہیں ہے، میں تو اس کو اپریشیٹ کر رہا ہوں. مزید لگنے چاہیے، لاہور کے ہر صوبے ہر ضلع میں آنے چاہیے. اچھا منصور صاحب، جو آپ کا سوال تھا کہ کے پی کے کو چھوڑ کے جو اڈیالہ کے باہر صورتحال ہے، دیکھیے بات بڑی واضح ہے.
اگر کوئی یہ کہے کہ تحریک انصاف کے اس وقت اندرونی مسائل نہیں ہیں، گروپنگ نہیں ہے، تو وہ غلط بات کر رہا ہوگا. آپ نے فردوس شمیم نقوی صاحب کا حوالہ دیا، وہ آج بھی بات کر رہے تھے، وہ خود مان رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے پاس ڈائریکشن نہیں ہے، اور وہ ڈائریکشن نہ دینے کے وہ ذمہ دار اپنی پارٹی لیڈرشپ کو بات کر رہے ہیں. انہوں نے سلمان اکرم راجہ کا نام لیا ہے، بیرسٹر گوہر کا نام لیا ہے. دیکھیے تحریک انصاف کا اس وقت پرابلم یہ ہے کہ ان کا جو ووٹر ہے اور جو ان کا لیڈر عمران خان ہے وہ آپس میں انٹیکٹ ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں آیا. لیکن جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے، جو وہ انٹرم لیڈرشپ ہو یا اب اس کو جو بھی نام دینا چاہ رہے ہیں، ظاہر ہے ان کی اس طرح سے پریورٹی نظر نہیں آ رہی جس طرح عمران خان کی فیملی کی آ رہی ہے. لیکن ایک اور بھی پرابلم ہے کہ عمران خان کی فیملی جب اس طرح سے بیشنگ کرے گی پبلکلی، تو پھر کون جائے گا وہاں پر ان کی بات سننے کے لیے یا پبلکلی اپنے آپ کو اس طرح ہیوملیشن فیل کرنے کے لیے. تحریک انصاف کو کچھ چیزیں ڈیسائیڈ کرنی ہیں کہ کیا جو عمران خان سے ریلیونٹ پالیسی ہے فیملی ڈیسائیڈ کرے گی، کیا پارٹی ڈیسائیڈ کرے گی؟ پارٹی ڈیسائیڈ کرے گی تو پھر کیا ہوگا؟ یعنی ایک مثال آپ دیکھ لیجئے، سلمان اکرم راجہ سب لوگ جانتے ہیں وہ کس کے ریکمنڈیشن کے اوپر آئے، کس کے وہ فیورٹ تھے. اگر وہ بھی ایٹ دی اینڈ ہم نے تنقید ان کے اوپر دیکھی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اتنا آسانی سے ہوگا نہیں. پھر اسی طرح سے محمود خان چکزئی جو ہیں وہ سائیڈ لائن ہوئے، اسی وجہ سے سائیڈ لائن ہوئے کہ جو سلمان اکرم راجہ کے ساتھ ہوا ہے میرے ساتھ نہ ہو. ابھی لاہور میں تھے وہ ویکینڈ کے اوپر، وہاں پر انہوں نے ملاقات کی، لیکن عمران خان کی تیسری بہن نہیں تھی، 2 صرف بہنیں موجود تھی. علیمہ خان وہاں پر دکھائی نہیں دے رہی. علیمہ خان نے کل ٹویٹ کیا، پھر آج ٹویٹ کیا اور بڑی کلیئرٹی کے ساتھ کیا اور یہ الفاظ استعمال کیے کہ عمران خان کو آپ کی ضرورت ہے. سچی بات یہ ہے کہ تحریک انصاف کا ووٹر یا سپورٹر تو عمران خان کے اس بیانیے کے ساتھ کھڑا ہے، لیکن جو تحریک انصاف کے اس وقت لیڈرشپ ہے شاید وہ بوجھ نہیں برداشت کر پا رہی. لیکن ایک فیکٹ ہمیں ایک اور بھی ماننا چاہیے منصور صاحب، ہمیں اس بات سے انکار نہیں کرنا چاہیے کہ پچھلے 2-3 سالوں میں جتنی گرفتاریاں، جتنے مقدمات تحریک انصاف کے ساتھ ہوئے ہیں، پاکستان کی تاریخ میں کسی سیاسی جماعت کو یہ برداشت نہیں کرنا پڑا. آپ کہیں گے مارشل لاء کی مثالیں دیں گے، بھٹو صاحب کی پھانسی کی مثالیں دیں گے، ہوا بالکل ہوا، بہت کچھ ہوا، مسلم لیگ نون کا آپ حوالہ دیں گے، لیکن یہ ریکارڈ کے اوپر ہے. کسی مارشل لاء کے اندر بھی پاکستان میں کسی سیاسی جماعت بلکہ تمام سیاسی جماعتوں کے کارکنوں کا نمبر نکال لیں، اتنی گرفتاریاں نہیں ہوئی کسی مارشل لاء کے اندر بھی جتنی پاکستان تحریک انصاف کی پچھلے 3 سالوں میں ہوئی ہیں. کسی مارشل لاء کے اندر بھی اتنے پرچے کسی سیاسی جماعت اس کے کارکنوں کے اوپر نہیں ہوئے جو پچھلے 3 سالوں میں تحریک انصاف کے اوپر ہوئے. کسی پولیٹیکل پارٹی کے ہیڈ کے اوپر کتنے مقدمے نہیں ہوئے جتنے صرف اکیلے عمران خان کے اوپر پچھلے 3 سالوں کے اندر. عمران صاحب 9 میں بھی تو کسی نے نہیں کیا نا یار. یہ دلیل دی جا سکتی ہے جس کی وجہ سے پارٹی کے اندر اتنی لڑائیاں اور یہ حال ہے آج پارٹی کا؟ اچھا، یہ بڑی میں امت راز گوندل صاحب کے ساتھ یہ بات کرتے اختلاف کر رہا ہوں بڑی معذرت کے ساتھ. بات یہ ہے کہ آپ نے جس طرح کا سودا کیا اس طرح کا آگے سے آپ کو جواب مل گیا. کسی پولیٹیکل پارٹی نے فوج کو اس طرح نشانہ بھی نہیں بنایا، اس طرح ان کی تنصیبات کے اوپر حملے بھی نہیں کیے. کسی پولیٹیکل لیڈرشپ نے کسی چیف آف آرمی سٹاف کی تقرری کے نہ راستے روکے، نہ اس کے خلاف سازشیں کی اور نہ پھر اس کو اوئے توئے کر کے مخاطب بھی کیا میں تمہارا قبر تک نہیں پیچھا چھوڑوں گا. یہ دیکھیں، آپ اپنے علاقے کے ایک ایس ایچ او کو اس طرح سے چیلنج کریں گے نا، آپ جتنے مرضی چودھری ہوں وہ آپ کو ایک دفعہ تو وہ بتائے گا کہ وہ ایس ایچ او ہے. تو آپ پاور پالیٹکس کا ایک حصہ ہیں، یا تو پھر یہ آپ کوئی انقلاب لے کے آ رہے ہیں یا آپ نے کوئی سیاست کی بساط پاکستان میں پلٹ دی ہے. بساط وہی ہے، بچھانے والے وہی ہیں، کردار وہی ہیں، اور آپ کہیں گے جی کہ ایک رات ہم اٹھیں گے، صبح ہم 9 میں کریں گے، اگلے دن ہمیں ہار پڑیں گے. ایسا ہی ہوگا، اسی طرح ہی ہوگا، اس سے بدتر ہوگا اور مزید ہوگا. تو نقطہ صرف یہ میں گزارش یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو ابھی پچھلی باتیں ہو رہی 9 مئی کو بھی تقریباً 3 سال ہو گئے ہیں، 3 سال کے بعد بھی اب پارٹی کیا اپنے پیروں پہ اب نہیں کھڑی؟ 9 مئی ڈیلیٹ ہو چکا نہیں، وہ تو ہسٹری میں تو رہے گا، 9 بھی رہے گا، 10 بھی یاد رکھا جائے گا. بس اسی طرح ہی فرنجی چلے گا، اسی طرح چلے گا، اسی طرح چلے گا. یہ ویسے محمد صاحب 9 مئی کا جو واقعہ تھا آپ کے خیال میں اب کئی سال ہو گئے ہیں، پارٹی اب تک نہیں پیروں پہ کھڑی ہو سکی اس واقعے کے بعد؟ دیکھیں میں ایک تھوڑا سا کمنٹ کر دوں گا، کہنا چاہتا. جی بولیے. اس طرح ہے کہ ابھی کاظمی صاحب نے ایک بات کی تھی کہ میں نے جھوٹ بولا تھا اسے. دیکھیں ان کو کہیں کہ ذرا عمر علی صاحب نے ڈان نیوز میں ایک آرٹیکل لکھا ہے آن HIV کے بارے میں اور اس کے اسپریڈ کے بارے میں، جس میں صدر یہ پنجاب میں اور فیڈرل میں کیا. آپ کو پتہ ہے 14,000 کیسز آف HIV ہوئے پچھلے 1 سال میں. 14,000 کا مطلب ہے 40 پر ڈے کے لحاظ سے. یہ چھوٹا نہیں ہے، اس پہ پوری حکومتیں ختم ہو جاتی ہے ایک مہذب معاشرے میں. انفارچونیٹلی یہاں پہ نہیں ہے.
اب میں آپ کی بات پہ آ جاتا ہوں. دیکھیں 9 مئی پاکستان میں بہت دفعہ ہوا ہے. اس دفعہ اس کو ڈفرنٹ طریقے سے کیا. 9 مئی تب بھی ہوا تھا جب آپ نے سپریم کورٹ کے اندر کیا تھا کہ سپریم کورٹ کسی سے کم نہیں دارا ہے. 9 مئی تو تب بھی ہوا تھا جب پاکستان کا پرائم منسٹر انڈیا میں کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ جو ممبئی اٹیکس ہے وہ پاکستان میں ہوا ہے. 9 مئی تو تب بھی ہوا تھا جب ایک لیڈر کے الیکشنز کمپین یا اس میں یہ جو احتجاج میں یہ جو وردی ہے کہ نعرے لگ رہے ہوتے ہیں. 9 مئی تو مختلف فارمز میں مختلف چیز میں آتی رہی ہیں. ٹھیک ہے, اس میں ہوا ہے. نمبر 2, ہمارا موقف کیا ہے؟ دیکھیں منصور صاحب, آپ کے سامنے سب کے سامنے ہم نے بہت دفعہ کہا, عمران خان نے کہا ہے کہ 2 چیزیں ہیں. آپ سی سی ٹی وی فوٹیج نکال لیں. اگر 9 مئی کے واقعے میں ہم ملوث ہیں سزا دے دیں, ہم بھی معافی بھی مانگے, سزا بھی کھائیں گے. اگر ہم ملوث نہیں ہیں تو ہمارے اوپر سے یہ الزام ہٹا دے اور عوام کو بتا دے. کیا اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے کہ میں اپنے ڈیفنس میں کہوں کہ یار جو سی سی ٹی وی لگا ہوا ہے وہ نکال دو. میں آپ کے موبائل پہ, اپنے موبائل پہ نہ میں کر رہا ہوں نہ آپ کر رہے ہیں. آپ میرے موبائل یا سوشل میڈیا کے جو میں دیتا ہوں آپ اس کو نہیں مانتے, میں جو آپ سوشل میڈیا پہ دے رہے میں اس کو نہیں اچھا مانتا. ویسے جو سی سی ٹی محمد وی صاحب, لگے ہوئے وہ محمد کر صاحب لیں. لیکن دیکھیں دیکھیں یہ جو سی سی ٹی وی آپ بار بار کہہ رہے ہیں, آپ نے فوٹیجز نہیں دیکھی ہوئی کیا؟ اس میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکن نہیں ہے جو جناح ہاؤس کے اندر جا رہے ہیں یا پنڈی میں جی ایچ کیو کے گیٹ پہ حملہ کر رہے ہیں, وہ نہیں ہے. بتاتا ہوں سر منصور صاحب, میں نے 2 قسم کی ویڈیوز دیکھی ہیں. ایک ویڈیو دیکھی جس میں یاسمین راشد صاحبہ کہتی ہیں کہ آؤ ادھر چلتے ہیں. دوسری میں نے ویڈیو دیکھی ہے کہ اسی کے سیکوینس میں دیکھیے وہ کہتے ہیں کہ اس گھر کے اندر نہیں جانا, وہ جو بندہ اندر بلا رہا ہے وہ شر پھیلا رہا ہے, آپ لوگ اندر مت جاؤ. میں نے ایسی ہر قسم کی ویڈیوز دیکھی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے نا, لیکن دیکھیں پرابلم یہ ہے, میں آپ کو ایک چلے ادھر ہی رک جائیں, ادھر ہی رک جائیں. ایک منٹ ہولڈ آن سر, نہیں سر, آپ نے بہت اچھا کامنٹ کیا. I love this comment کہ ڈاکٹر یاسمین راشد نے کہا کہ جو اندر جا رہا ہے وہ شر پھیلا رہا ہے, آپ اندر مت جائیں. کریکٹ, ایسے ہی ہے سر؟ ویڈیو بالکل ٹھیک ہے. اوکے لیٹس سٹک ٹو دس ناؤ کہ ڈاکٹر یاسمین راشد بھی یہی سمجھتی تھی, آپ بھی یہی سمجھتے تھے, تو پھر کیا ہم یہ مان سکتے ہیں کہ جس نے اس دن وہ دیوار پھلانگی وہ شر پسند تھا؟ سر دیکھیں, میں اس میں جس نے توڑ پھوڑ کی میں بھی کہتا ہوں, عمران خان بھی کہتا ہے, سب کہتے ہیں کہ وہ واقعی عمران خان صاحب نے تو کہا تھا دوبارہ کریں گے گرفتار, دوبارہ ہوگا. نہیں, عمران خان صاحب نے یہ نہیں کہا سر, عمران خان صاحب نے یہ نہیں کہا. انہوں نے کہا مجھے گرفتار کرو گے تو یہ ہوگا. عمران خان نے یہ نہیں کہا. مخاطب کر کے کہا تھا. خدا کے لیے ہر ایک کے درمیان میں مت بولا. بھائی آپ جھوٹ بول رہے ہیں, صاف ستھرا جھوٹ بول رہے ہیں آپ. عمران خان نے تو یہ کہا ہے کہ آپ مجھے پکڑو گے تو ریئیکشن آئے گا. بھائی خاموش ہونے کے بعد اپنا منہ کھول لینا. آپ جھوٹ بولی جا رہے ہیں بھائی. بھائی جان اس کے بعد اور نہیں تو آپ جھوٹ نہ بولے نا, جھوٹ کیوں بول رہے ہیں آپ؟ بھائی جان میری بات سنیں خدا کے. اچھا چلے میں بعد میں کہوں گا آپ جھوٹ بول رہے ہیں. منصور صاحب سر گو محمد صاحب, یار میں بعد میں کہوں گا آپ جھوٹ بول رہے ہیں. سر محمد صاحب, سر میں کہہ رہا ہوں محمد صاحب کی باری ہے سر, آپ پلیز گو ہیڈ. پھر خاموشی سے ان کو کہتے تھینک یو ویری مچ. جی اچھا دیکھیں, اس سے یہ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. بھائی خاموش ہو یار, مزے کی بات یار, فور گاڈ سیک پلیز ریکویسٹ کرتا ہوں یار مت کریں یار, کاظمی صاحب مت کریں, آپ کی مہربانی. بھائی میں چپ ہوں. نہیں آپ بیچ میں بول رہے ہیں نا, پلیز مت بولیے. ہمایوں صاحب پلیز گو ہیڈ سر. میرا خیال ہے دعان چپ کرو, میں بول رہا ہوں. ہمایوں صاحب پلیز گو ہیڈ. آپ نے ٹھیک ہے, آپ پروگرام کر لیں, میں نہیں بولتا. ہمایوں صاحب آپ میرے بڑے ہیں, بزرگ ہیں, پلیز گو ہیڈ. میں بات دیکھیں, بات بڑے بزرگ کی نہیں, میرے یہ ٹیمپرمنٹ نہیں ہے, میں یہ چیز کر نہیں سکتا. سر آئی وش میں کاظمی صاحب کے ساتھ کھڑا ہوتا, میں ان کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیتا, لیکن میں نہیں ہوں اس وقت ان کے ساتھ. میں زیادہ سے زیادہ وربلی ریکویسٹ کر سکتا ہوں, اس لیے پلیز آپ یو گو ہیڈ سر. دیکھیں میں آپ کو یہ بات بتاتا ہوں, وہی کیمرہ جو جس وقت یاسمین راشد صاحبہ نے یہ کہا تھا, وہی کیمرہ بتا رہا تھا جب لوگ اندر جانا شروع ہوئے تھے. وہ ایک شخص جو کہ گیٹ کھول کے جس نے کیا تھا, اسی کیمرے نے آگے سیکوینس دکھایا تھا. تو آپ اس کیمرے کو دوبارہ اس ویڈیو کو دیکھیں, وہاں پہ شیشے آلریڈی ٹوٹے ہوئے تھے سر. ہم نے بہت کچھ دیکھا, لیکن دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ میں آپ کو بالکل ایگری کرتا ہوں, سب سے ایگری کرتا ہوں کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے انٹرنل لڑائی کی وجہ سے نقصان ہو رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کو, پاکستان کے اندر جو لڑائی لگی ہوئی ہے, ہم پولیٹیکل پارٹیز کے اندر
उसकी वजह से पाकिस्तान सफर कर रहा है। ठीक है। पाकिस्तान पिछले 4 साल में 1 इंच आगे नहीं गया, बल्कि उसके जो 22 इंडस्ट्रीज हैं उनकी जो ग्रोथ है आज से 10 साल पुरानी से कम हो गई है। ठीक है सर। हम अपने टाइम से पीछे चले गए ओके, हैं। ओके। हमारे साथ वाले लोग आगे छोड़ जा रहे हैं, हम जरा अपने मैं से पीछे जा इमरान